خصوصی نشریات میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کے تمام تر دارالحکومتوں میں اس وقت سب سے جو ممتاز دارالحکومت ہے وہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، کہ جہاں پر دنیا بھر کے تمام ممالک کی نظریں ہیں۔ وجہ ہے دنیا کی حالیہ تاریخ کا ایک بڑا تنازع، امریکہ ایران تنازع، امریکہ کا ایران پر حملہ، کہ جس میں جنگ بندی ہوئی ایک ایسے موقع پہ کہ جب لگتا تھا کہ یہ جنگ اب بالکل اپنے ایک الگ مرحلے پر جا رہی ہے، بربریت کی اگلی سطح کو چھونے جا رہی ہے۔ تب ایسا نہ ہوا، اور الحمدللہ ایسا پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے نہ ہوا۔ نہ صرف یہ کہ وہ جنگ رکی، بلکہ پھر پاکستان کے وزیر اعظم نے 10 اپریل یعنی کہ آج کی تاریخ دی تھی اپنے ٹویٹ میں، اور کہا تھا کہ میں اس تاریخ کو انوائٹ کرتا ہوں پاکستان، یہ ایران اور امریکہ کے وفود کو کہ وہ اسلام آباد آئیں اور یہاں پر ہم بات کریں۔ مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ابھی؟ اچھا ٹھیک۔ تو اس دن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، اور ابھی ظاہر اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب مذاکرات کے مرحلے کے قریب ہے۔ اب ظاہر ہے بہت سارے مراحل ہیں، اینڈ وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس پہ پہلے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طے بھی ہے۔ اس کو ذرا تجزیاتی حوالے سے مزید جاننے کی اور کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کی سابق وزیر خارجہ حنا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم السلام علیکم۔ حنا صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو اس پہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ نے بہت زیادہ وفود کو ہوسٹ کیا ہے، بہت زیادہ ممالک کو وزٹ کیا ہے، بہت زیادہ ٹاکس کا اہم ترین کلیدی حصہ رہی ہیں۔ یہ ابھی جو مومنٹ اسلام آباد میں ہے، اس وقت جو ماحول ہے، یہ سفارتی اعتبار سے پاکستان کا سب سے منفرد لمحہ اس کو کہنا ٹھیک ہوگا کہ ایک عالمی مسئلہ جو کہ ظاہر ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر تھا، اس پر ایک بریک لگا، وجہ پاکستان بنا، اور پھر صرف یہ نہیں ہوا کہ جنگ بندی ہوئی، بلکہ آگے کا جو مرحلہ مذاکرات کا وہ بھی اب پاکستان میں ہی شروع ہوا چاہتا ہے۔ اسلام آباد از وٹنسنگ ہسٹورک مومنٹس آف اٹس ٹائم۔ Absolutely. I think Islamabad is not only witnessing historic moments of its time. Islamabad is witnessing a crucial point in the history of mankind. جہاں پہ ایک ٹینڈنسی رہی ہے، it's a continuation or hopefully a pause from a tendency to work outside of international law. یہ پورا جو آپ نے دیکھا سلسلہ پچھلے 2-1 سالوں سے چلا ہوا ہے، اور اس میں جو پاز کے درمیان اگر پاکستان نے ایک یہ بہت منفرد اور بہت what I would say قیمتی رول پلے کیا، اور one which was filled with optimism in a sea of or an ocean of complete depression and pessimism. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے بدامی صاحب بیکاز ہم کافی دیر سے اس سے انوالوڈ ہیں، اور obviously ہسٹری بھی ہم سارے کوشش کرتے ہیں پڑھیں، کہ یہ کنٹینیوشن آف پاکستان ہسٹورک رول ہے جو ہم پرسسٹنٹلی اینڈ کنٹینیوسلی پرسو کرتے آئے ہیں۔ ایکسٹرنل ایونٹس کا پاکستان پہ امپیکٹ obviously آیا، جیسے پاکستان کو ایک پیریا اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہمارے نیبر نے، افغانستان میں جو فیلئر ہوا اس کی وجہ سے، سو nobody was able to accept کہ پاکستان ہمیشہ اس جگہ پہ رہا ہے جہاں پہ اس نے کسی قسم کا کمپرومائز اپنے ریلیشن شپس ہر جگہ مینٹین کیا، بٹ کہا ہے، اور ایٹ لیسٹ موسٹلی کہا ہے ادر دین سم ادوار، کہ ہم کمپرومائز اپنے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کریں گے، ہم اپنے جو ہمیں چانس دے گا ہمارے امیڈیٹ نیبر اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن ہمارے گلف اسٹیٹس کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور آئی تھنک یہ بھی جو سعودی عربیہ میں ہوا اور اس پہ جو پاکستان کا ریئیکشن تھا، سو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کسی اور کے اوپر غلط چیز نہیں کی، ان بوتھ ویز۔ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے، اور بہت آئی تھنک دا فیکٹ دیٹ فار ڈیکیڈز پوری دنیا میں ہم جہاں پہ بھی جاتے تھے لوگ سوال پوچھتے تھے، آپ چائنا کے کیمپ میں، آپ یو ایس کے کیمپ میں، ہم کہتے تھے ہم پاکستان کے کیمپ میں، بیکاز پاکستان نے اپنی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ ہے اس کو کمپرومائز کیے بغیر always try to ensure that it was on the right side of the US at a great cost to ourselves, right? یعنی یہ کہنا ٹھیک ہے کہ پچھلے 1 سال کے عرصے میں، وہ تو آپ مطلب ایک اور تاریخ تو ہے جس کی طرح آپ نے اشارہ بھی کیا، لیکن ماضی قریب میں بھی دونوں فرنٹس پہ پاکستان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کیا جہاں ہمیں 2 چیزیں پروف کرنے کی اپارچونیٹی ملی، اور دونوں میں ہم نے 100 میں سے 100 نمبر لیا الحمدللہ، کہ ہم نے یہ بتایا بار بار کہ ہم بالکل بھی جنگ نہیں چاہتے، لیکن مسلط کی گئی تو عسکری محاذ پہ لڑنا اور نمٹنا بھی جانتے ہیں، وہ بھی کر کے دکھایا، اور پاکستان کا نیریٹو چھوڑ دیجئے تو دنیا نے مانا، اسی کو اگر لے لیں تو وی ہیو آل دی ریزنس ٹو بی پراؤڈ۔ اور ابھی بھی یہی معاملہ ہے کہ چاہے عسکری میدان ہو یا سفارتی میدان ہو، دونوں جگہوں پر ہمیں ایک ایسی اپارچونیٹی ملی کہ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے،
اور کیا 100%. اور اس پہ ایڈ کرتے ہوئے بھی یہ بھی بتائیے گا کہ ساتھ ساتھ ظاہر ہم جانتے ہیں کہ اسپوائلرز تو اپنی پوری جان مار رہے ہیں. اسرائیل نے ایک دم سے لبنان میں بالکل ہی اگلے گیئر پہ چلا گیا. وہ 300 سے زائد شہادتیں ہو گئیں, 1000 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے, زخمی ہو گئے ایک دن کے اندر, 24 گھنٹے کے اندر. اور وہ بیروت میں ان تمام تر جگہوں پہ اٹیک کیا گیا جو کہ کوئی ملٹری انسٹالیشن نہیں تھی. آپ کو اس بات کا یہ بات پریشان تو نہیں کرتی کہ اس میں آپ کو اتنا پوٹینشیل تو نہیں لگتا ہے اسپوائلرز میں کہ یہ اس پروسیس کو ڈی ریل کریں؟ حنا صاحبہ دیکھیں, آئی پرسنلی کلوکیلی اس کو کہیں گے دا اسپوائلر الرٹ. آپ نے دیکھا جب یہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف کی, جو کہ پوری دنیا میں جو ٹویٹ آئی, جو پوری دنیا کو جس نے ایک پاز دیا, ایک سکون کا ایک لمحہ دیا, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ریکنفرم کیا. تو اس کے بعد جب لیبنان کا نام اس میں موجود تھا, اور اس کے اگلے ہی دن بلکہ کئی گھنٹوں میں لیبنان پہ اس قسم کے اٹیک ہو جاتے ہیں, تو آپ اور میں دونوں وی ڈونٹ ہیو دا آپشن بٹ ٹو بی obviously ایکسیپشنلی کنسرنڈ. اور ان کی کتنا زور ہے وہ تو ہم نے اس چیز سے دیکھ لیا کہ یہ ایک وار آف نیسیسٹی نہیں تھی, بٹ ایک وار آف چوائس تھی, جو کہ شاید یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اوپر بھی منسلک کی گئی. یہ ہسٹری ہمیں بہتر بتائے گی. بٹ ایبسلیوٹلی آئی تھنک دیئر ابلٹی ٹو کاز ہارم, اور ایک اس پورے رستے کے اندر ایک آنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے, اور اس کو اس کی جو اسپیس پہ یہ چل رہا ہے, یا اس میں بیکاز یو سی یہ ہیں بھی تو بہت بہت کمپلیکس نیگوسیشنز, رائٹ, بیکاز آپ اگر پوزیشنز دیکھیں, اب اسٹریٹ آف ہارموز از ان ٹو پلے. سو اگر اسٹریٹجکلی آپ دیکھے جائیں, ہمیشہ کہتے ہیں کہ واٹ واز یور وار گولز, ٹل وار آف چوائس بھی ہے. تو اسٹریٹجکلی آپ نے کچھ پایا تو نہیں, بٹ کھویا تو کافی زیادہ نا, بیکاز جہاں سے آپ جہاں پہ نیگوسیشن جنیوا میں ہو رہی تھی, اب وہ بالکل وہ تھریٹ کا جو لیول وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم یہ بھی کرتے ہیں, ان سب کچھ ہو چکا ہے. اینڈ جب آپ ایکسٹراڈنری میجرز لیں گے وچ آر آؤٹ سائڈ آف دا ریلم آف انٹرنیشنل لا, تو دوسرے کو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ایکسٹراڈنری میجرز وچ آر ایٹ اٹس ڈسپوزل نہیں لے گا. سو آن ریکارڈ یہ تو ایران کا بیان آ گیا, یہ کوئی تبصرہ تجزیہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم رسپونڈ کرنے ہی والے تھے, ہم پاکستان کی انٹرونشن پہ رکے ہیں, ورنہ ہم حالیہ اٹیکس پہ رسپونڈ کرنے والے تھے. جی بالکل, دیکھیں بیکاز ہر کسی کی تھریٹ پرسیپشن ہوتی ہے, ہر کسی کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور اگر وہ کہیں سے بھی ان کو ریکوائرمنٹ نہیں لگ رہا کہ اس میں کوئی نہ کوئی, دیکھیں انہوں نے دا ابلٹی, یہ کافی لوگ اس کے بارے میں لکھ بھی رہے ہیں, that the ability of the United States of America to reign in Israel was part of the entire complex negotiation, right? Because اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا ہوں, لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں جن کو آپ جو آپ کے ملٹری ہارڈ ویئر کے بینیفیشریز ہیں, وہ بالکل اس کے برعکس کر رہے ہیں, تو پھر our ability to reign in our allies, ہمارے دوست, ہمارے جن کے ساتھ ہم جنگیں کر رہے ہیں, جو ہماری پارٹی میں ہیں, جو ہمارے گروپ میں ہیں, اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اوپر آتا ہے نا. پھر نیگوسیشن تو آپ کس کے بیسس پہ کریں گے؟ سو دس از ایکسیپشنلی کمپلیکس. اس میں ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا رول ریمینز دیٹ آف اے فیسیلیٹیٹر. کریکٹ. بیکاز اس طرح کی بڑی چیزوں میں جب خدا نہ خواستہ کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو اس کا ملبہ تو ہم پہ نہیں گرنا نہ گرے گا. تو ہمیں چیسٹ تھمپنگ بھی بہت زیادہ, ہمیں بہت کہتے ہیں نا ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے ایز اے مومنٹ ویئر پاکستان اسٹوڈ بائی دا سائڈ آف انٹرنیشنل لا. پاکستان نے ہر وہ صحیح فیصلہ لیا, بے شک وہ پیلسٹینین کا ہے. یہ ریجن میں آپ سوچتے نہیں یہ ویکیوم کس نے کریٹ کیا؟ یہ پرائم منسٹر مودی کی اسٹریٹجک فالیز ون آفٹر دی ادر نے اتنا بڑا ویکیوم کریٹ کیا, اور اس میں پاکستان نے جو ایک ڈپلومیٹکلی ایک ڈیکیڈز اولڈ اینڈ کنٹینیوشن آف یہ جو بیلنسنگ ایکٹ کہ جی ہم کسی کیمپ میں نہیں رہیں گے, ہم صحیح کو صحیح کہیں گے, غلط کو غلط کہیں گے. اور سب سے زیادہ سیکورٹی کاؤنسل میں ہماری ووٹنگ پیٹرن, جنرل اسمبلی میں ہمارا ووٹنگ پیٹرن مور دین آر بیانز اس چیز کی ایک ہسٹوریکل گواہی دیتا ہے. جو ادوار آئے گئے ہم لوگ کنسسٹنٹلی آن دا سائڈ آف انٹرنیشنل لا ہم نے پوزیشنز لیں, اور ایسی پوزیشنز لیں جس سے ہمارا نیشنل انٹرسٹ بھی پرزرو ہو, بٹ ہم ایک ملٹی لیٹرل پلیئر اور ملٹی لیٹرلزم میں بلیو کرتے ہوئے اور انٹرنیشنل لا میں بلیو کرتے ہوئے پلیئر نظر آئے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ.